بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گھر تھا جہاں پر کوئی بھی شخص رہ نہیں پاتا تھا۔ جب اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا تھا یا اس گھر کے مالک گھر کو کرائے پر دیتے تھے تو دوسرے دن ہی گھر میں سارے لوگ مردہ پائے جاتے تھے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کے حوالے سے مالک مکان بھی خود بہت پریشان رہتا تھا کہ میں کس طرح سے اس گھر کی یہ پریشانی دور کروں۔ بہت سارے عاملوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بھی بلوایا گیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کافی باتیں سن رکھی تھی اس گھر کے حوالے سے۔ انہوں نے لوگوں کا خوف و ہراس دور کرنے کے لیے گھر کے مالک سے کہا، گھر کو میں کرائے پر لے کر یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کہا، اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے کون سی ایسی مخلوق ہے جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ میں بہت پریشان ہوں اس گھر کے حوالے سے۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیں، میں یہاں رہ لوں گا، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ بزرگ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ رات بھی گزر گئی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ اس گھر میں عرصے دراز سے کوئی رہ نہیں سکا۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی نہیں گزار سکتا، اور یہ بندہ صحیح سلامت اور وہ بھی آرام سے اس گھر میں رہ بھی رہے ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں۔ آخر کار ان کے پڑوسی نے ان سے ماجرا پوچھ لیا کہ حضرت مجھے بتلائیے کہ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور آپ تو بغیر کسی تکلیف کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے تمام حال سنا دیا اور کہا کہ ہاں میں صحیح سلامت ہوں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اتنی گندگی تھی کہ شاید ہی کوئی اس گھر میں آرام سے رہ سکتا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اس گھر کے کونے کونے کی صفائی کی اور سارا کچڑا نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اس کی میں نے صفائی کی، پانی اس میں موجود نہیں تھا، تو میں نے سوچا صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے۔ پھر چونکہ میری عادت ہے کہ میں کلام پاک بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ساری رات میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آیا تو میں نے کھانا کھایا اور میں لیٹ گیا۔ جب میں تھوڑی دیر سو کے اٹھا تو اٹھتے وقت میرا یہ معمول تھا کہ میں اٹھ کر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک مجھے کنویں سے کوئی نکلتا نظر آیا۔ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی جیسے کوئی ایک نوجوان بہت لمبا سا لڑکا عجیب شکل کا نکل رہا تھا، اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈر تو ضرور لگا، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا اس سے ڈرا نہیں، اور کچھ دیر کے لیے میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، آپ رکے کیوں ہیں؟ بلکہ آپ خود بھی پڑھیے اور مجھے بھی قرآن شریف سکھائیے، اور میں روز اسی وقت قرآن مجید سیکھوں گا آپ سے آ کر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ روز یہ معمول ہو گیا کہ ہم دونوں قرآن مجید پڑھتے، میں اس کو سکھاتا اور وہ مجھ سے سیکھتا، اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں وہ قرآن کریم پڑھتا، اور بہت ہی اچھا قاری بھی تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے قرآن کریم سنوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات جیسی مخلوق میں بھی اتنے بہترین مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس سے اس گھر کا قصہ پوچھا اور کہا، ایک بات بتاؤ گے مجھے، اب تک جو بھی اس گھر میں آیا زندہ نہیں بچا، تو تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پچھلے رہنے والے لوگ تھے یہاں ان کو تم نے مار ڈالا؟ تو جن کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپ سے سیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب میں اس کنویں میں رہتا تھا تو یہاں پر رہنے والے لوگ اس کنویں میں کچڑا پھینک دیتے تھے، اور جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بہت بدکار بھی تھے، یہاں تک کہ شراب بھی پیتے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی ان کی ان بدکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نماز کا پابند تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور وہ لوگ سارا دن گانا بجانا کرتے تھے اور گندگی پھیلائی ہوئی تھی اس گھر میں۔ ایک دن تو ان لوگوں نے حد پار کر دی، اپنے گھر کی صفائی تو رکھتے نہیں تھے، اس صحن والے حصے کو تو وہ اور بھی زیادہ گندا کر رکھے تھے۔ ایک دن ان بدکار بدماش لوگوں نے اس کنویں کے اندر کچڑا پھینک دیا، اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں تیش میں آ گیا۔ مجھ سے برداشت بالکل نہ ہوا اور میں نکل کر ہر شخص کا گلا دبا کر مار ڈالا۔ میرا غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے بعد اس گھر میں نے کسی کو بھی برداشت نہیں کیا، اور جو بھی یہاں آتا تھا اور گندگی پھیلاتا تھا
میں ان کا یہی حال کرتا تھا اور صبح ہونے تک وہ مردہ پائے جاتے تھے۔ اس مسلمان جن کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ان انسانوں کے بارے میں۔ خیر ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے، ہم روز رات میں قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک دن کہاں سے پتہ نہیں جنات کو پکڑنے والا عامل آ گیا۔ اس آدمی نے زور زبردستی کی اور گھر میں داخل ہو گیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اب عامل جو مسلسل وظیفہ پڑھ رہا تھا اس سے وہ جن کمزور ہو رہا تھا۔ چھت پر اس وقت یہ موجود تھا۔ اس جن نے بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لی اور سانپ بنتے ہی وہ زمین پر آ گیا اور اس عامل نے جلدی جلدی اس سانپ کو پکڑ لیا اور اپنی بوری میں ڈال لیا اور جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو اس کو؟ تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے، کیا آپ مجھے میرے شکار کو لے جانے سے روکیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور روکوں گا۔ پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دے دی اور کہا کہ تم اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ عامل وہاں سے چلا گیا اور وہ جن جو سانپ بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکا تھا اور اس کا رنگ بھی پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ اس جن نے کہا کہ یہ عامل جو اس میں مبارکہ پڑھ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر تھا۔ اس نے جو عمل پڑھا جنات کو پکڑنے کے لیے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میں اب مر جاؤں گا۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، اب جو لوگ اس گھر میں آئیں گے ان سے کہہ دیجیے گا کہ اس گھر کی صفائی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خود بھی صاف ستھرے رہیں اور گھر کو بھی صاف رکھیں، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ جیسے اچھے انسان اس گھر میں آتے رہیں گے تو ان کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ جن چلا گیا۔ پھر اس گھر میں ہر کوئی رہنے لگا اور وہ بزرگ اس گھر میں کافی عرصہ رہنے کے بعد کسی دوسرے شہر چلے گئے اور اب اس گھر میں ہر کوئی رہ سکتا تھا، کسی کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچتی تھی۔ دوستوں، قرآن مجید وہ نور ہے جس کے سامنے کوئی بھی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے اچھے لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں ویسے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور جیسے ہم لوگوں میں کچھ لوگ کافر ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں میں شریف اور شریر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ جنات انسان کے دشمن ہوتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر اپنا کرم فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔